نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اب آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات کے بارے میں، یعنی آپ کی وفات اور آپ کے وصال کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی سیرت طیبہ ہے، اور بعض بزرگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے. وہ یہ کہ ہر نبی اور پیغمبر جب دنیا سے تشریف لے جاتے تھے تو وہ یہ اعلان فرماتے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، میرے بعد پیغمبر آنے والے ہیں. مگر آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اب کوئی نبی اور پیغمبر آنے کا سوال نہیں ہے، اس لیے کہ جن مقاصد کے لیے، جن کاموں کے لیے، جن ذمہ داریوں کے لیے اللہ تعالیٰ نبی بھیجتے تھے، وہ ذمہ داری اللہ نے میرے بعد میرے ہر امتی کے اوپر ڈال دی ہے. میری امت کے ہر فرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کام کرے کہ جس کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لایا کرتے تھے. اب کسی نبی کے اور پیغمبر کے آنے کا سوال نہیں ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی وفات اور آپ کا وصال یہ عموم بعثت ہے. عموم بعثت کے معنی یہ ہے کہ پہلے ایک فرد کی بعثت تھی، حضور تشریف لائے، آپ نے کام انجام دیے، لیکن فرمایا کہ اب عمومی طور پر آپ کی امت پر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، اور اس لیے یہ عموم بعثت ہے، یعنی نبی کی بعثت کا کام آپ کی امت کے ذمہ ڈال دیا گیا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا اور آپ کی وفات کا واقعہ بھی نہایت اہم واقعہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سن 10 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا. حج آپ نے بہت سے کیے،
لیکن اس کو شریعت کی اصطلاح میں حج اصغر کہتے ہیں، یعنی عمرہ۔ عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے اور حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ عمرے میں عرفات کے میدان میں قیام نہیں ہے، منا اور مزدلفے کا قیام نہیں ہے، بلکہ خانہ کعبہ کا طواف ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے، اور جب وہ چکر سعی کے پورے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، سر کے بال اتروانے کے بعد حلال ہو جاتے ہیں۔ یہ عمرہ ہو گیا۔ اسی عمرے کو اصل میں حج اصغر کہا کرتے ہیں، چھوٹا حج ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جب وہ حج آیا کہ جس میں عرفات کے میدان میں جانا ہے، عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفے سے منا آنا ہے، یہ حج اکبر کہلایا۔ ہم اور آپ تو حج اکبر اس حج کو کہنے لگے ہیں کہ جو جمعے کے دن پڑے، لیکن اسلام میں اس کی کوئی اصلیت نہیں۔ اسلام تو حج اکبر عمرے کے مقابلے میں حج کو کہتا ہے، یعنی یہ بڑا حج ہے، عمرہ چھوٹا حج ہے۔ ہاں، اگر یہ حج جمعے کے دن واقع ہو، جیسا کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج ادا فرمایا ہے تو وہ جمعے کا دن تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فضیلت در فضیلت اور فضیلت بڑھ گئی۔ اس فضیلت کا اظہار ہم اور آپ عوام کی زبان میں حج اکبر کے لفظ سے اس کو ادا کرنے لگے ہیں، مگر قرآن کریم میں عام حج کو حج اکبر کہا گیا ہے۔ یہ میں نے اس لیے تفصیل عرض کی کہ سن 10 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج ادا کیا ہے، یہی آپ کا پہلا حج ہے، یہی آپ کا آخری حج ہے، یہی حج اکبر ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے عمرے بہت سے ادا کیے، اور حج کا سوال اس لیے پیدا نہیں ہوا کہ ابھی اسلام میں حج فرض نہیں ہوا۔ حج فرض ہوا ہے 9 ہجری میں، اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ حج سن 6 ہجری میں فرض ہو گیا تھا، لیکن علماء نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا ہے، اس کو رد کر دیا۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حج کے معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، آپ کا ارشاد نہایت سنگین اور سخت ہے۔ آپ نے فرمایا، اور حدیث قدسی کے طور پر آپ نے فرمایا کہ جس آدمی پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج کو ٹالتا رہے، اس سال نہیں اگلے سال، اگلے سال نہیں اس سے اگلے سال، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ذمہ بری ہے، نہیں کہا جا سکتا کہ وہ یہودی ہو کے مرے گا یا نصرانی ہو کے مرے گا۔ جب خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کی تاخیر کے سلسلے میں اتنی ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں، تو بھلا یہ بات کہیں سمجھ میں آتی ہے کہ حج 6 کو فرض ہو جاتا اور آپ 9 سال تک، 9 ہجری تک، یعنی 3 سال تک آپ حج ادا نہ کرتے؟ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بارے میں نہایت سخت ہے۔ حج آپ پر فرض ہے،
اس لیے کہ آپ تو اسی مقام اور اسی جگہ پر موجود ہیں کہ جہاں پر حج ادا کیا جاتا ہے، یعنی حجاز میں موجود ہیں۔ ہمارے اور آپ کی فرضیت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر وہاں تک پہنچنے کے وسائل ہمارے اور آپ کے پاس موجود نہیں ہیں تو ابھی ہم پر حج فرض نہیں ہوا ہے۔ اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جو ہم کرایہ ادا کر سکیں، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اس انتظام سے جا سکیں۔ لیکن جو آدمی جس کے پاس پیسے بھی نہ ہو، اگر وہ ایام حج میں اس سرزمین پر ہو کہ جہاں پر حج کیا جاتا ہے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک شخص کسی ملازمت کے سلسلے میں، کسی اور ضروری سفر کے سلسلے میں اتفاق سے ذی الحج کے پہلے عشرے میں وہ مکے میں موجود ہے، اور اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ کرایہ خرچ کر کے یہاں پر آتا، لیکن چونکہ ایام حج میں یہ موجود ہے لہذا اس پر حج فرض ہو گیا ہے۔ اب یہ ادا کرے گا، اپنا حج فرض ادا کرے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حج سن 6 ہجری میں فرض ہو جاتا اور آپ 7 میں نہ کرتے، 8 میں نہ کرتے، 9 میں آپ حج ادا کرتے، یہ ممکن نہیں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس کو 3 سال تک ڈالتے۔ بلکہ صحیح قول یہ ہے کہ حج فرض ہوا ہے 9 ہجری میں، اور جب 9 ہجری کے اندر حج فرض ہوا ہے تو سب سے پہلا اگلا سال جب آیا ہے 10 میں حضور نے حج ادا کیا ہے۔ یہ آپ کا پہلا حج اور یہی آپ کا آخری حج ہے۔ اسی کو حجۃ الاسلام بھی کہتے ہیں، اسی کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ حجۃ الاسلام تو اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ حج فرض ہوا ہے۔ حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے اس حج میں رخصت ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے میرے ساتھیوں، مجھے حج کرتے ہوئے تم ذرا اچھی طرح غور سے دیکھنا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس کے بعد پھر یہ صورت دیکھنے کی نوبت نہ آئے۔ اچھی طرح دیکھ لینا کہ حج کس طرح ادا کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ اشارہ فرما رہے ہیں کہ شاید اس کے بعد پھر مجھے حج کرتے ہوئے نہ دیکھو گے۔ 10ویں صدی ہے ہجری۔ 10ویں کا مطلب آپ سمجھیں کہ 10ویں صدی ہجری ختم ہو رہی ہے، کیونکہ ذی الحج کے مہینے پر سال ختم ہو جاتا ہے، محرم سے سال شروع ہوتا ہے۔ آپ نے ذی الحج کے مہینے میں 10ویں صدی ہجری میں حج ادا کیا اور حج ادا کر کے واپس مدینے تشریف لے آئے۔ محرم، صفر، 2 مہینے اگلے سال کے اور 20 دن آپ ذی الحج کے سمجھ لیجیے۔ صرف 10ویں صدی ہجری کے 20 دن گزرے اور 2 مہینے اگلے سال کے گزرے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 11ویں صدی ہجری کے 2 مہینے اور 11 دن گزرے تھے کہ 12ویں دن حضور تشریف لے گئے۔ اور یہ تشریف لے جانے کا واقعہ کس طرح پیش آیا؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب آپ نے حجۃ الوداع ادا کیا
تو ایک بات تو یہ پیش آئی کہ اسی حج کے موقع پر میدان عرفات میں ایک آیت نازل ہوئی. این میدان عرفات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آیت دی گئی قرآن کریم کی. فرمایا کہ الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تکمیل دین کی بشارت سنا دی گئی. اب دین کا کوئی ٹکڑا، دین کا کوئی حصہ، دین کا کوئی جز اب باقی نہیں رہا ہے. جتنا دینا تھا سب دیا جا چکا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. علماء نے لکھا ہے قرآن کی آیتوں میں سے یہ سب سے آخری آیت ہے. شاید آپ کو شبہ نہ ہو جائے، کبھی کبھی میں نے یہ بھی آپ کے سامنے کہا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، یہ سب سے آخری صورت ہے. لیکن یہ دو باتیں الگ الگ ہیں. سب سے پہلی آیت کی حیثیت سے قرآن کریم میں جو نازل ہوئی ہے وہ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے. لیکن سب سے پہلی سورت کی حیثیت سے پوری سورت سب سے پہلی وہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے. قرآنی آیتوں میں آیت اقرا بسم ربک الذی خلق پہلی آیت ہے، اور قرآن کی سورتوں میں سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے. قرآن کی آیتوں میں سب سے آخری آیت جو آیت اور ٹکڑے کے طور پر نازل ہوئی ہے وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت ہے. اور سورتوں میں سب سے آخری سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورت کی حیثیت سے وہ آخری سورت. جب آخری سورت آپ پر نازل ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف رکھتے ہیں اور صحابہ موجود ہیں. آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو، اور وہ ایک بندے سے مراد خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی ہے. اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا تھا کہ چاہے اور زیادہ دنیا میں قیام کریں یا چاہیں تو اپنے رفیق اعلیٰ اور اللہ سے مل جائیں. فرمایا کہ لیکن اللہ کے اس بندے نے دنیا کے قیام کو پسند نہیں فرمایا، رفیق اعلیٰ کی ملاقات کو پسند فرمایا. بات ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رونے لگے. صحابہ نے دریافت کیا کہ اے ابو بکر صدیق، حضور نے تو یہ ایک واقعہ ایک شخص کے بارے میں بیان کیا ہے، آپ کے رونے کی کیا بات ہے؟ بات یہ ہے جس کو جتنی محبت ہوتی ہے، جتنا قرب ہوتا ہے، اتنا ہی اس پر اثر ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ ان حقائق کو سمجھنے والے تھے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم سمجھے نہیں. یہ بات جو حضور نے ارشاد فرمائی ہے یہ خود اپنے بارے میں فرمائی ہے اور کسی بندے کے بارے میں نہیں فرمائی. اور گویا کہ آج آپ اعلان فرما رہے ہیں کہ آپ نے سفر آخرت کا ارادہ کر لیا ہے. یہ اب آخری لمحات ہیں جو حضور کے ساتھ گزر رہے ہیں. آپ نے اندازہ لگایا کہ حضرت ابو بکر صدیق سمجھ گئے. جب میدان عرفات کے اندر یہ آیت نازل ہوئی کہ دین مکمل ہو چکا،
کسی جز کا اب انتظار نہیں ہے، کوئی حکم اب باقی نہیں ہے، کوئی ٹکڑا اب باقی نہیں ہے۔ تو لوگوں نے اندازہ لگا لیا کہ جس مقصد کے لیے آپ تشریف لائے تھے وہ مقصد پورا ہو چکا ہے، اور اب اللہ تعالی آپ کو دنیا میں قیام کی مزید تکلیف نہیں دے گی۔ اس سے بھی لوگوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ سفر آخرت قریب ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا مَا تَمَّ نُقْصَانُ، جب ایک چیز منزل کمال پر پہنچ جاتی ہے تو منزل کمال پر پہنچنا اس بات کی نشانی ہے کہ اب اترنے والی ہے، دین مکمل ہو چکا، آپ کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، اب آپ تشریف لے جائیں۔ ایسا ہی ہوا کہ آپ حج کر کے تشریف لائے مدینے میں، اور تقریباً ذی الحجہ کا مہینہ یہاں پر گزرا، محرم کا مہینہ گزرا، سفر کے مہینے میں آخری چہار شنبہ ہے، سفر کے مہینے میں تقریباً آخری عشرہ اور آخری ہفتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت اور بیماری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ رات کو اٹھے اور رات کو اٹھ کر آپ روانہ ہو گئے جنت البقیع کی طرف، قبرستان کی طرف۔ جنت البقیع وہ ٹکڑا ہے جس میں لاکھوں خاصان خدا، صحابہ کرام، اولیاء اللہ، ازواج مطہرات، اہل بیت اور بہت سے اللہ کے مقبول بندے اور خاصان خدا اس کے اندر مدفون ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں جاؤں جنت البقیع میں اور اہل قبور کے لیے مغفرت کی دعا کروں۔ جیسی خوش قسمتی ہے ان قبر والوں کی کہ جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعا فرمائے۔ اندازہ لگائیے آپ اور مغفرت کی دعا کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ کسی صاحب دل نے بہت اچھی بات کہی، فرمایا کہ کششے کے عشق دارد نہ گزاردت بدیساں، کششے کے عشق دارد نہ گزاردت بدیساں، بجنازہ گر نیائی بمزار خواہی آمد۔ یہ محبت کا کرشمہ ہے، یہ عشق کا کرشمہ ہے کہ اگر جنازے پر نوبت حاضری کی نہ ملی تو بہرحال مزار پر تو آنا ہو گیا۔ کششے کے عشق دارد نہ گزاردت بدیساں، بجنازہ گر نیائی بمزار خواہی آمد۔ اور جن کے مزار پر آ کر حضور نے مغفرت کی دعا نہیں فرمائی ان کو بھی ایک شرف اور ایک عزت اور فضیلت یہ ملنے والی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھیں گے۔ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے جو مسلمان اور اہل ایمان جہاں جس ملک میں جس سرزمین پر بھی دفن کیا جائے گا وہاں 3 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال یہ ہوگا من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ وما دینک، اور آپ کے دین کا کیا نام ہے؟ دین کیا ہے؟ ومن ھذا الرجل، ھذا سمجھے، ومن ھذا الرجل،
اور جن کی طرف ہم اشارہ کر کے پوچھ رہے ہیں انہیں دیکھو بتاؤ کون ہے یہ؟ ومن ھذا الرجل، یہ مقام تو حضرت رابعہ بصریہ کو حاصل ہے. فرمانے لگی کہ اگر مجھ سے بھی منکر و نکیر نے یہی سوال کیا آ کر تو میں انہیں جواب دوں گی. ہم اور آپ تو نہیں کہہ سکتے، ہمیں تو اس وقت کے تصور ہی سے خوف ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ہوش و حواس بھی درست ہوں گے یا نہیں، جواب دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے. لیکن یہ مقام ناز کا مقام ہے جو اللہ والوں کو حاصل ہوتا ہے. فرماتی ہیں کہ گرنہ کی رایت و پرسد کے بگو رب تو کیست، گرنہ کی رایت و پرسد کے بگو رب تو کیست، گویا ماں کس کے ربودی دل دیوانہ ماں. آنے تو دو ذرا فرشتے کو، اگر مجھ سے اس نے قبر میں آ کے یہ پوچھا کہ تیرا رب کون ہے، میں جواب نہیں دوں گی اسے، میں یہ کہوں گی کہ تو میرا رب پوچھتا ہے. میرا رب وہ ہے جس کے لیے میں نے دونوں جہان چھوڑ دیے. میں اپنے رب کا نام نہیں بتاتی ہوں جس کی خاطر ساری زندگی میں نے تجدی تھی اور دونوں عالم کو میں نے وقف کر دیا، وہ میرا رب ہے. گرنہ کی رایت و پرسد کے بگو رب تو کیست، گویا ماں کس کے ربودی دل دیوان ماں. کیسے مستی کے عالم میں، ناز کے عالم میں فرماتی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر، قبر کی تنہائی میں جب یہ سوال کیا جائے گا من ربک وما دینک ومن ھذا الرجل، تو کیا جواب ہوگا؟ کس طرح جواب دیا جائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حضرت عمر فاروق نے کہ یا رسول اللہ ایک بات یہ بتا دیجئے کہ ہمیں اس وقت ہوش ہوگا یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہوش تو بہت زیادہ ہوگا، یہاں سے بھی زیادہ ہوگا. فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر ہوش ہوگا تو پرواہ نہیں ہے، انشاءاللہ جواب دیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا. صحیح جواب دیں گے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ 3 سوال ہیں. رب تیرا کون ہے؟ مومن جواب دے گا اللہ. وما دینوں کا، اور دین تیرا کیا ہے؟ الاسلام، دین میرا اسلام ہے. ومن ھذا الرجل، اور جن کی طرف ہم اشارہ کر کے پوچھ رہے ہیں انہیں پہچانتے ہو کون نہیں ہے؟ یہ کس کی طرف اشارہ ہوگا؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگا. علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی میت سے سوال کیا جائے گا دنیا کے کسی خطے زمین کے اندر بھی اس کو دفن کیا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں وہاں سے لگا کر اس مومن کی قبر تک زمین کے جتنے حجابات اور پردے ہیں سب ہٹا دیے جائیں گے. ایک مومن اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، آپ کے چہرے کو دیکھے گا، اور یہ ایمان کا تقاضا ہوگا کہ حضور پر نظر ڈالتے ہی وہ کہے گا کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے. آپ کی محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ دنیا میں جس جگہ بھی مومن کا انتقال اور وصال ہو آپ تشریف لا کر اس کے جنازے کی نماز پڑھا دیں. لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا، مگر یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں جنت البقیع میں، اہل قبور کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں، جن کی مغفرت کے لیے حضور کے ہاتھ اٹھ جائیں. کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کیا وہ مغفرت سے بچ جائے گا؟
ضرور ہوگی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی، فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ محسوس ہوا کہ یہ ایک پتھر ہے، یہ رو رہا ہے، پتھر رو رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہ پتھر میں تو حس نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے اعتبار سے حس نہیں ہے، لیکن اس میں حس ہے۔ اور فرمایا کہ اگر پتھر میں حس نہیں، فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کبھی کبھی پتھر اللہ کے خوف سے لرز کر اوپر سے نیچے گر جاتا ہے۔ پتھر پہ خوف خدا ہے، اس میں بھی خشیت ہے، وہ رو رہا ہے۔ لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله، کبھی کبھی پتھر اللہ کے خوف سے لرز کر اوپر سے نیچے گر جاتا ہے۔ پتھر پہ خوف خدا ہے، اس میں بھی خشیت ہے، وہ رو رہا ہے۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ بھئی تیرے رونے کی کیا وجہ ہے؟ تیرے رونے سے دل کٹا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ جہنم کے اندر ایندھن کے طور پر جو چیز جلائی جائے گی وہ پتھر ہوں گے۔ فرمایا کہ وقودها الناس والحجارہ، یا کافر ہوں گے اور یا پتھر جلایا جائے گا۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں، ہائے میں پتھر پیدا کیا گیا، میں دوزخ کا ایندھن بنوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس کے حق میں دعا مانگی اور فرمایا میں نے تیرے حق میں اللہ سے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بچا دے۔ تشریف لے گئے آگے، واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ برابر رونے میں مصروف ہے۔ آپ نے پھر پوچھا کہ تیرے رونے کی کیا بات ہے؟ امام غزالی نے جو الفاظ نقل کیے ہیں بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ کانا ذالک بکاء الخوف وہذا بکاء السرور، وہ رونا خوف سے رونا تھا اور یہ رونا خوشی کا رونا ہے کہ کہاں میری ایسی قسمت کہ حضور میرے لیے دعا فرمائے اور تشریف لائے۔ فرمایا کبھی کبھی انسان کے آنکھوں سے خوشی میں بھی آنسو نکل آتے۔ فرمایا کہ کششے کے عشق دارد نہ گزاردت بدیساں، کششے کے عشق دارد نہ گزاردت بدیساں، بجنازہ گر نیائی بمزار خواہی آمد۔ ہم اور آپ تو امتی ہیں، صاحب ایمان ہیں، عقل اور ہوش ہے۔ اگر ہمارے دل میں یہ تقاضا ہو تو یہ تقاضا ایمان کا تقاضا ہے، اسلام کا تقاضا ہے۔ لیکن کیوں صاحب اگر جانوروں کے دل میں یہ تقاضا ہو، حیرت کی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 60 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، 60 اونٹ، اور فرمایا کہ جب ایک اونٹ کو ذبح کر کے جب دوسرے کی باری آتی تھی تو وہ اس طرح اٹھلاتا ہوا شوخیاں کرتا ہوا آ کر حضور کی خدمت میں اپنی گردن جھکا دیتا تھا۔ وَكُلُّهُنَّ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ، حدیث کے الفاظ یہ ہیں ہر اونٹ جب آتا تھا تو شوخیاں کرتا ہوا آ کے اپنی گردن خود حضور کے آگے پیش کر دیتا۔ فرمایا کہ نشود نصیب دشمن کی شود ہلا کے تیغت،
نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلا کے تیغت سر دوستا سلامت کے تو خنجر آزمائی. اگر آپ کے ہاتھ سے ذبح ہونا ہے تو میرا گلا بھی تیار ہے. سوال تو ہاتھوں کا ہے. بات بڑھ گئی. لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم. آپ جنت البقیع میں رات کو آدھی رات کو اٹھ کے تشریف لے جاتے ہیں. اہل قبور کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا فرمائی. واپس تشریف لائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں وارأسا وارأسا، رأس کے معنی سر. ہائے میرا سر تو چلا، یعنی سخت تکلیف ہے میرے سر میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ وارأسا یعنی حقیقت میں سر میں میرے بھی تکلیف ہے، درد ہے. آپ جنت البقیع سے واپس تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے درد کی تکلیف کو محسوس کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کا اظہار کیا. سر کا درد بڑھتے بڑھتے بخار کی تکلیف میں تبدیل ہو گیا. بخار ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخار کی کیفیت بہت بڑھی، بہت زیادہ بڑھی. مگر جن کاموں کے لیے آپ تشریف لائے تھے ان کاموں کی طرف سے ذہن نہیں ہٹا. اسامہ ابن زید کی سرکردگی کے اندر ایک لشکر بھیجا جانے والا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو بھی بھیجا. اس لشکر میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے ہیں تیمارداری کے لیے. ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اسامہ ابن زید سے اجازت لے کر آ گئے. مدینے سے 1 میل کے فاصلے پر لشکر ٹھہرا ہوا ہے. آپ کی بیماری اور حلالت کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن ابھی تک قابل برداشت ہے. 13 یا 14 دن آپ کی بیماری کے گزرے جن میں سے 1 ہفتہ اس طریقے پر آپ نے گزارا. آج کس بیوی کے گھر جانا ہے؟ آج کس کے یہاں میرے جانے کا نمبر ہے تاکہ بیویوں کی حق تلفی نہ ہو. حالانکہ قرآن کریم میں صاف اور واضح طور پر ایک آیت نازل ہوئی جس میں ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے پاس بھی تشریف نہ لے جائیں تو یہ آپ کی کوتاہی میں شمار نہیں ہوگا اور اس پر آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. میں نے دوستوں سے ہمیشہ یہ عرض کیا ہے کہ آپ نے جو آخری عمر میں نکاح فرمائے ہیں در حقیقت اس کا مقصد ازدواج نہیں ہے. مقصد ہی اس کا یہ تھا کہ کچھ عورتیں آپ کی بیوی بن کر آپ کی خانگی زندگی کو اور آپ کی گھریلو زندگی کو دیکھیں، جمع کریں تاکہ آنے والی امت کے لیے وہ شریعت اور دین کا کام دے. مگر اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دلداری فرما رہے ہیں. دلداری ہی نہیں بلکہ آپ نے بعض اوقات کبھی کبھی سخت قسم کا جواب بھی بیویوں کی طرف سے برداشت کیا ہے. آپ کی بیویوں میں سے ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی ایسی تھی جو مزاج کے اعتبار سے اور نقل کفر نباشت، ہمارا منہ نہیں ہے کہ ہم ایسی بات کہیں لیکن ہم تو صرف نقل کرنے والے ہیں.
ورنہ ہم تو ان کے جوتوں کی خاک کے برابر تھے۔ ان کا مزاج تھوڑا سخت تھا اور وہ کبھی کبھی حضور کو جواب بھی دے دیتی تھی۔ یہ کون تھی؟ یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، حضرت عمر فاروق کی بیٹی ہے، اور بڑے پیار و محبت کے الفاظ آپ فرمایا کرتے تھے۔ جس وقت وہ ذرا سختی سے بولتی تھیں، جواب دے دیتی تھیں، تیزی سے بولتی تھیں، کتنا پیارا جملہ آپ فرماتے تھے حاذہ ابنۃ ابیہا، حاذہ ابنۃ ابیہا، یہ تو بالکل بنی بنائی اپنے باپ کی بیٹی ہے، یہ تو بالکل بنی بنائی اپنے باپ کی بیٹی ہے۔ یعنی جس طرح عمر فاروق کا مزاج تھوڑا سخت ہے، بیٹی کا بھی ویسے ہی ہے، لیکن برداشت کرتے تھے۔ حضرت شاہ ابو الخیر، حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ ان کی بیوی بڑی سخت مزاج تھی، یعنی کوئی طالب علم اگر کسی کو وہ بھیجتے تھے کسی کام کے لیے تو وہ طالب علم روتا ہوا آتا تھا، یہ پوچھا کرتے تھے کیا بیگم صاحب نے کچھ برا بھلا کہا ہے؟ وہ آ کے چپ ہو جاتا تھا، سمجھ جاتے تھے کہ ان کا مزاج ہی ایسا ہے۔ کسی نے کہا کہ حضرت جب آپ کی بیوی اتنی بد مزاج ہے تو آپ اس کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے، چھوڑ دیجیے اسے۔ اور کسی سے فرمایا کہ ہاں آپ نے تو بہت آسانی سے یہ بات کہہ دی اور کچھ مشکل بھی نہیں۔ دیکھیے اللہ والے طلاق دینے میں کتنی احتیاط برتتے تھے۔ فرمایا کہ آپ نے تو کہہ دیا اور یہ بات کچھ مشکل بھی نہیں ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ وہ عورت جو ہے تو جوان، میں اگر اسے طلاق دے دوں گا تو بہرحال کوئی نہ کوئی مسلمان اس سے شادی کرے گا، تو یہ عورت بجائے میرے اسے ستائے گی جا کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو خود غرضی ہے کہ میں اپنی بلا کسی دوسرے مسلمان کے بھائی کے گلے میں ڈالتا ہوں۔ فرمایا نہیں، اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں میرے گناہوں کو معاف فرمایا ہے۔ اور ایک اور بات عرض کر دوں، حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ طبیعت کے اعتبار سے نہایت حکیم بھی تھے، ظریف بھی تھے۔ کبھی کبھی فرماتے تھے کہ واعظ میں ایسی بات منہ سے نکل جاتی ہے کہ عورتیں آ کے کہتی ہیں یہ آپ نے کیا کیا، مرد تو ہمارے سروں پہ ٹر جائیں گے۔ اور کبھی کبھی مرد یہ کہتے تھے کہ حضور آپ نے یہ کیا واعظ میں کہہ دیا، عورتیں تو ہمارا ناطقہ بند کر دیں گی۔ تو فرمانے لگے کہ ایک جگہ ایسا ہوا کہ میں نے واعظ میں یہ بیان کیا کہ بچے کو دودھ پلانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اولاد کو یا بچے سے محبت کرتے ہوئے دودھ پلائے، لیکن شرعاً اس کی ذمہ داری نہیں رکھے کسی دودھ پلانے والی کو۔ تو مولانا نے جب یہ واعظ میں فرمایا تو لوگوں نے یہ کہا آ کے، مردوں نے کہ ارے صاحب یہ آپ نے کیا کہہ دیا ہے، وہ تو ہر عورت بچے کو اب ہمارے گود میں ڈالے گی، لو اپنا بچہ جاؤ دودھ پلانے والی کا انتظام کرو، ہماری کوئی شرعی ذمہ داری نہیں، تو مصیبت آ جائے گی۔ فرمایا کہ اچھا انتظار کرو، اگلے دن جو واعظ ہوگا میں اس کی تلافی کر دوں گا۔ اگلے دن واعظ میں مولانا نے یہ فرمایا کہ بیوی کے نان نفقے کی ذمہ داری شوہر پر ہے، لیکن اگر بیوی بیمار ہو جائے تو علاج کی ذمہ داری شرعاً شوہر پر نہیں ہے۔
تو مولانا نے فرمایا کہ اب اگر عورت یہ کہے گی کہ لو اپنا بچہ دودھ پلانے والی کا انتظام کرو، میری ذمہ داری نہیں ہے، تو شوہر یہ کہے گا تو اگر بیمار ہوگی علاج کرانا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ قانون سے یہ تعلق نہیں چلتا ہے، یہ باہمی سمجھوتے سے چلتا ہے، باہمی محبت سے چلتا ہے، کتاب دیکھ دیکھ کے نہیں چلتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک بات حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی بیوی بدمزاج ہو، اگر کسی کی بیوی جواب پکڑا دیتی ہو، مقابلے پر آتی ہو شوہر کے، تو فرمایا کہ بجائے اس کے کہ شوہر اس کو سزا دے، اس کو چاہیے کہ مصلی بچھا کر 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کرے۔ کس بات کی؟ اس لیے کہ یہ اور بات ہے کہ میری بیوی مجھ پر ناراض ہو رہی ہے، لیکن اس کی ناراضگی سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ میری بیوی پاک دامن ہے، یہ بات ثابت ہو گئی۔ اس لیے کہ فرمایا کہ جس عورت کا کردار اچھا نہیں ہوتا ہے وہ کبھی اپنے شوہر کے مقابلے پر نہیں آتی، جواب دینے کی ہمت نہیں ہوتی، اور جس عورت کا دامن پاک ہوتا ہے وہ شوہر کے مقابلے پر بھی آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ تمہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں ایسی عورت عطا فرمائی ہے کہ جو عفیفہ ہے اور پاک دامن ہے، اور یہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر کئی عورتیں سن رہی ہوں گی تو کہیں وہ اپنی پاک دامنی کے ثبوت کے لیے آپ سب پہ ناراض نہ ہو جائیں گے۔ بہرحال حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا مزاج کی تیز تھی، اور حضور یہ فرماتے تھے ہذہ ابنۃ ابیہا، ہذہ ابنۃ ابیہا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن صرف 1 ہفتہ باقی رہ گیا، کمزوری زیادہ ہو گئی، بیماری شدت اختیار کر گئی۔ خود نہیں فرماتے، آپ نے فرمایا کہ آج کون سا دن ہے، آج کس کے گھر جانا ہے، آج کس کے گھر میں قیام کرنا ہے۔ ازواج مطہرات فراست سے یہ بات سمجھ گئیں کہ غالباً تکلیف چونکہ آپ کو بہت سخت ہے، اس تکلیف کے زمانے میں غالباً آپ اپنا وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گزارنا چاہتے ہیں، وہاں شاید آپ کو آرام ملے۔ اس لیے حضور نے نہیں فرمایا، ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے سب نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہماری باری کا خیال نہ کریں، اس کا خیال نہ کریں کہ آج ہمارے گھر جانا ہے، آج فلاں گھر جانا ہے۔ ہم خوشی سے عرض کرتے ہیں اگر آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ کے مکان پر آرام ملے، ہم سب اپنی باری چھوڑنے کو تیار ہیں۔ اندازہ لگائیے یہ برتاؤ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بیویاں خود یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ خدمت کے لیے ہم خود حضرت عائشہ کے مکان پر آ جائیں گے۔ حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لے آئے۔ یہاں بیماری اور شدید ہو گئی، اور یہی وہ موقع ہے کہ جب آپ نے امامت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی حوالے کر دیا، فرمایا نماز آپ پڑھائیے۔ صرف
ایک دن، اور یہ تقریباً آخری دن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہٹا کر دیکھا آپ نے نماز ہو رہی ہے، آپ کے چہرے پر تبسم تھا۔ اس درمیان میں آپ کی طبیعت میں کچھ ذرا سا افاقہ ہوا ہے اور آپ منبر پہ تشریف لائے، مسلمانوں کو کچھ کلمات پند و نصیحت کے طور پر، واعظ کے طور پر فرمائے اور حجرے میں تشریف لے گئے۔ تقریباً پیر کا دن ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے۔ صبح کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے دیکھنے کے لیے آپ کی طبیعت ٹھیک تھی، بخار اتر گیا، اور عام طور پر یہ تصور کر لیا گیا کہ اب آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی، اور کچھ قدرت کی طرف سے نظام ایسا ہے کہ جب آخری وقت آتا ہے تو بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا نام ہے سنبھالا۔ سنبھالے کے معنی یہ ہے کہ بیماری تو ختم ہو گئی ہے، لیکن جس کے اوپر بیماری ہے وہ بھی چند لمحوں کے پیمانے ہے۔ دیکھنے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیماری کے آثار ختم ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی مطمئن ہو گئے اور صحابہ بھی مطمئن ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، اجازت ہو 1 میل کے فاصلے پر ان کا گھر ہے، وہاں جانا چاہتے ہیں، اجازت دیتی ہوں۔ ادھر چاشت کا وقت آیا۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ زوال کا وقت شروع ہوا، اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ چاشت اور زوال میں کچھ زیادہ فرق نہیں۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نزع کی کیفیت شروع ہو گئی، اور ازواج مطہرات سب آپ کے پاس موجود ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں یہ خواہش رکھتی تھی کہ میں اللہ سے یہ دعا مانگوں گی کہ اے اللہ، موت کے وقت میرا نزع آسان ہو، لیکن میں نے جب یہ دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نزع بڑا شدید اور بڑا سخت تھا، یہ ارادہ چھوڑ دیا کہ اب میں اس کی دعا نہیں مانگوں گی۔ میں کون ہوں دعا مانگنے والی جب نزع کی کیفیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی زیادہ ہوئی۔ میرے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا آپ کیا مسواک کریں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ سمجھ کر کہ حضور کمزور ہیں، میں نے خود اپنے منہ میں اس مسواک کو چبایا اور چبا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آخری عمل آپ کا مسواک۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل مسواک ہے۔ اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے، جو مسلمان مسواک کی پابندی اختیار کرتا ہے مرتے وقت اس کے زبان پر اسلام کا کلمہ ہوگا، یہ شہادت ہے۔ اور فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ فخر بھی اللہ نے مجھے عطا فرمایا، میرا لعاب دہن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کے ساتھ آخری وقت میں اس طریقے سے کہ میں نے مسواک چبا کر حضور کو دی ہے۔ فرمایا کہ یہ شرف بھی اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آغوش میں آپ کا سر رکھا ہے،
اور اسی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے. ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، پیر کا دن ہے، چاشت یا زوال کا وقت ہے. تمام ازواج مطہرات موجود ہیں. جب یہ خبر پھیل گئی تو بعض لوگوں کی زبان پر یہ جملہ آیا، جن میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. خدا کی قسم، اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ ہمارے پیغمبر کی موت واقع ہو گئی ہے تو میں اس تلوار سے اس کی گردن کاٹ دوں گا. حضور تشریف لے گئے ہیں، آپ کی روح گئی ہے، تشریف لے گئی ہے، واپس آئے گی آپ کی روح. میں سننا نہیں چاہتا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ آپ کا انتقال ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے اور امت میں ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کوئی عاشق نہیں. لیکن عشق اور محبت جو ہے ہائے واویلا کا نام نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں فلانے کو حال آ گیا، فلانے کو حال آ گیا، حال کھیلا، اور اس حال کی حقیقت بھی معاف کیجئے وہ یہی ہے کہ سننے والا خود سمجھتا نہیں ہے کہ کہنے والے نے کیا کہا ہے اور حال آ جاتا ہے. ایک قوال یہ پڑھ رہا تھا، بے کارم و با کارم چومت بحساب اندر ای طرف تماشا بھی دریا بحبا بندر. ایک صاحب کو حال آ گیا. کسی نے پوچھا بھئی کس بات پر حال آیا؟ کہنے لگے میں یہ سوچ رہا تھا کہ دریا میں بہا بندر، جب بندر دریا میں بہ رہا ہوگا تو کتنا مزہ آ رہا ہوگا. ارے ظالم قوال میں تو دریا میں بہا بندر کہا نہیں تو تجھے حال کیسے آ گیا؟ یہ سب کچے لوگ، پکے لوگ وہ ہیں. حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے ہیں. حضور کے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی، چادر ہٹا کر فرمایا کہ طبت حیم و میتا. اللہ نے آپ کو زندگی بھی طیب عطا فرمائی، موت بھی اللہ نے طیب آپ کو عطا فرمائی. اللہ میرے نبی پر 2 موتیں جمع نہیں فرمائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے اور باہر تشریف لائے. عمر فاروق کا بازو پکڑا، کہا آپ بیٹھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں. مسلمانوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ ان کنتم تعبدون محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم. اے مسلمانوں، اگر آج تک تم محمد کی پرستش کرتے تھے تو تمہارے معبود رخصت ہو گئے، عبادت بھی ختم ہو گئی. وَإِن كُنتُمْ تَعْبُدُونَ اللَّهَ، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے اور حضور عبادت کا طریقہ بتانے کے لیے تشریف لائے تھے، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ قَيُّومٌ لَا يَزَالُ، تو اللہ بھی زندہ ہے، تمہاری عبادت بھی زندہ ہے، تمہاری ذمہ داری بھی زندہ ہے. یہ آپ نے خطاب فرمایا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق کو اطمینان ہو گیا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین اور دفن کا سوال تھا. جب یہ گفتگو آئی کہ آیا غسل کے لیے آپ کے کپڑے اتارے جائیں یا نہ اتارے جائیں، تو یہ لکھا ہے کہ اس وقت ایک غنودگی سی سب کے اوپر طاری ہو گئی اور آواز آئی کہ لباس نہ اتارا جائے. طے یہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس نہ اتارا جائے اور اسی طرح آپ کو غسل دیا جائے. اس کے بعد غسل کے بعد آپ کو کفن دیا گیا اور پھر وہ کرتا لباس وغیرہ آپ کا اتار دیا گیا. پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ کس جگہ پر آپ کا دفن کیا جائے، کس طریقے پر آپ کی نماز جنازہ ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا، نبی کی وفات جس جگہ ہوتی ہے اسی جگہ غسل دیا جاتا ہے.
اسی جگہ قبر کھودی جاتی ہے، اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو اسی حجرے کے اندر جس میں میری وفات ہوئی ہے جنازہ رکھ کے سب باہر آ جائیں، کیونکہ سب سے پہلے جبریل امین آ کر میرے جنازے کی نماز پڑھیں گے، ملائکۃ اللہ اور فرشتے جنازے کی نماز پڑھیں گے، پھر مسلمان مردوں کو جنازے کی نماز پڑھنی چاہیے، پھر عورتوں کو پڑھنی چاہیے، پھر بچوں کو پڑھنی چاہیے، اور نماز کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہر شخص جائے گا اور جا کر تکبیر کہے گا اور درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے گا، صلاۃ و سلام اور درود شریف پڑھ کر واپس آ جائے گا۔ یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی نماز ہے۔ امامت کے ساتھ، جماعت کے ساتھ آپ کی نماز نہیں ہوئی، اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں ہم اور آپ جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں وہ نماز جنازہ کی صورت ہے، اور نماز جنازہ کی جو حقیقت ہے وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ادا کی گئی۔ نماز جنازہ کو نماز کہتے ہیں، نماز تو ہے نہیں، رکوع نہیں، سجدہ نہیں، سورہ فاتحہ نہیں اور کوئی سورت نہیں، بلکہ دعا، مغفرت کی دعا مانگی جاتی ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ حقیقت صلاۃ جنازہ ہے، ہر مسلمان جائے گا، جا کر تکبیر کہے گا، درود شریف پڑھے گا، دعا پڑھے گا، اور اس طریقے سے وہ واپس آ جائے گا، یہ اس کی نماز جنازہ ہوگی۔ اس طریقے سے 30,000 مسلمان مردوں اور عورتوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی۔ پھر تیسرے روز چہارشنبے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حجرے کے اندر جو در حقیقت حضرت عائشہ صدیقہ کا مکان ہے، اسی میں آپ کو دفن کیا گیا، اور اسی میں آج تک آپ آرام فرما رہے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات یہ تھے، یہ آپ کے وصال کے حالات تھے، آپ کی وفات کے حالات تھے۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو حضور کے